بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ واضح رہے کہ عیدین عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز دین کے شعائر میں سے ہے، اور عیدین کی نماز سے مقصود مسلمانوں کی شان و شوکت اور قوت کا اظہار ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عیدین کی نماز عیدگاہ میں پڑھنا مسنون ہے، تاکہ زیادہ سے زیادہ مسلمان ایک جماعت میں شریک ہو سکیں۔ شہر، فنائے شہر اور بڑا گاؤں جہاں جمعہ قائم کرنے کی شرائط پائی جاتی ہیں، وہاں عید کی نماز پڑھنا واجب ہے۔ تاہم جمعہ اور عید کی نماز کی شرائط میں فرق یہ ہے کہ جمعہ کے درست ہونے کے لیے خطبہ شرط ہے، جبکہ عید کی نماز کے لیے خطبہ شرط نہیں، سنت ہے۔ اسی طرح عید کی نماز کے لیے اذن عام کا ہونا بھی شرط نہیں۔ جمعہ اور عید کی نمازوں کے لیے جماعت کا ہونا شرط ہے۔ انفرادی طور پر جمعہ یا عید کی نماز ادا کرنا درست نہیں، جماعت کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ لیکن جمعہ اور عید کی جماعت کے لیے کتنے افراد ضروری ہیں، اس میں فرق ہے۔ جمعہ کی نماز درست ہونے کے لیے امام کے علاوہ 3 مردوں کا ہونا ضروری ہے، اور عید کی نماز کے لیے امام کے علاوہ 1 مرد کا ہونا کافی ہے۔ عید کی نماز کا طریقہ۔ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے۔ عید کی نماز کے لیے اذان اور اقامت نہیں۔ جب نماز کھڑی کی جائے تو عید کی نماز 6 زائد تکبیرات کے ساتھ پڑھنے کی نیت کرے۔ اس کے بعد تکبیر کہہ کر ہاتھ ناف کے نیچے باندھ لے اور ثنا پڑھے۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہے، 2 تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے، اور تیسری تکبیر پر ہاتھ اٹھا کر ناف کے نیچے باندھ لے۔ اس کے بعد امام اونچی آواز میں قرات کرے۔ قرات مکمل ہونے کے بعد بقیہ رکعات رکوع اور سجدہ وغیرہ دیگر نمازوں کی طرح ادا کرے۔ پھر دوسری رکعت کے شروع میں امام اونچی آواز میں قرات کرے۔ اس کے بعد 3 زائد تکبیریں کہے، تینوں تکبیروں میں ہاتھ کانوں تک اٹھا کر چھوڑ دے، پھر ہاتھ اٹھائے بغیر چوتھی تکبیر کہہ کر رکوع میں جائے، اور پھر دیگر نمازوں کی طرح 2 سجدوں کے بعد اتحیات، درود شریف اور دعا پڑھ کر سلام پھیر دے۔ پھر نماز مکمل کرنے کے بعد امام 2 خطبے دے، دونوں خطبوں کے درمیان تھوڑی دیر بیٹھ جائے۔ عیدین کے خطبے اور ان میں تکبیرات سے متعلق احکام۔ اگر مذکورہ خطبے پڑھنا بھی مشکل ہو تو دونوں خطبوں میں حمد و صلات اور چند آیات پڑھ لینا بھی کافی ہوگا۔ نیز عیدین کے خطبوں کی ابتدا و انتہا اور درمیان میں تکبیرات پڑھنے کا بھی اہتمام کرنا چاہیے، اور عید الفطر کے مقابلے میں عید الاضحیٰ کے خطبوں میں تکبیرات زیادہ کہنا چاہیے۔ مسلمانوں کی 2 عیدیں ہیں، ماہ رمضان کے بعد عید الفطر اور یوم العرفہ کے بعد عید الاضحیٰ، اور اللہ نے ہمیں جاہلیت کی عیدوں اور ہر بدعت کی عید کے بدلے یہ 2 عیدیں عطا کی ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اہل جاہلیت کے لیے ہر سال 2 دن ہوتے تھے، وہ ان میں کھیلتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ میں آئے تو فرمایا، تمہارے لیے 2 دن تھے جن میں تم کھیلتے تھے، اور اللہ نے تمہیں ان کے بدلے میں ان سے بہتر عطا کیا، یوم الفطر اور یوم الاضحیٰ۔ اس حدیث کو امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، اور کفار کے عیدوں میں شرکت کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ عیدین کسی بھی دین کی علامات، شرائع اور طریقوں کو ظاہر کرتی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا ہے، ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے شریعت اور راستہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں عیدوں میں ایک نماز مشروع کی ہے جو کہ عید کی نماز ہے، اور مظاہر عید میں سے سب سے اہم مظہر ہے۔ عیدین کی نماز کا حکم۔ عیدین کی نماز فرض کفایہ ہے۔ اگر کوئی ایک شخص نماز ادا کر دے تو باقی لوگوں سے اس کا گناہ ساقط ہو جاتا ہے، ہاں مگر اس کے بارے میں بہت تاکید وارد ہوئی ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوڑھوں اور عورتوں کو اس کی ادائیگی کا حکم دیا ہے، یہاں تک کہ حیض والی عورتیں اگرچہ وہ نماز ادا نہیں کر سکتی، لیکن پھر بھی ان کو عیدگاہ کی طرف جانے کو کہا گیا ہے۔ اس سے اس نماز کی فضیلت اور تاکید واضح ہوتی ہے۔
اور اس کی فرضیت پر دلیل قرآن کی یہ آیت کریمہ ہے۔ اللہ پاک کا فرمان ہے، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کریے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کا حکم دینا، حتیٰ کہ عورتوں کو بھی حکم دینا۔ ام عطیہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حدیث کی وجہ سے وہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن نوجوان لڑکیوں، حیض والیوں اور باکرہ لڑکیوں کو عیدگاہ کی طرف نکالیں، اور یہ کہ حیض والیاں نماز ادا نہ کریں لیکن مسلمانوں کے ساتھ دعا میں شریک ہوں۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ عیدین کی نماز کا وقت۔ عید کی نماز کا وقت سورج کے بلند ہونے سے آنکھ کے دیکھنے میں ایک نیزے کی مقدار ہے، اور اس مقدار سورج کے طلوع ہونے کی چوتھائی ساعت سے زوال تک ہے۔ عید الاضحیٰ کی نماز کو جلد پڑھنا سنت ہے تاکہ قربانی کا وقت کشادہ ہو، اور عید الفطر کی نماز کو مؤخر کرنا تاکہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ کے نکالنے کے وقت میں وسعت ہو۔ عیدین کی نماز کی جگہ۔ عیدین کی نماز مسجد میں نہیں بلکہ عید گاہ میں ادا کرنا سنت ہے۔ اگر ضرورت کے پیش نظر مسجد میں بھی پڑھ لی گئی تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عیدین کی نماز کی مستحب چیزیں۔ نمبر 1، عید کے مستحبات میں سے ایک مستحب یہ ہے کہ مرد اپنے آپ کو اچھے کپڑے پہننے کے ساتھ خوبصورت بنائے۔ بہرحال عورتیں بغیر خوبصورتی کے اور بغیر خوشبو لگانے کے عید کی نماز کے لیے نکلیں گی۔ نمبر 2، مقتدی آنے میں جلدی کرتے ہوئے اگلی صفوں میں پہنچنے کی کوشش کریں۔ نمبر 3، ایک راستے سے جائے اور دوسرے سے لوٹے، اگر ممکن ہو تو پیدل چل کر جائے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن راستے کو بدلتے تھے۔ اس حدیث کو امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ نمبر 4، اور عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے 3 یا 5 طاق عدد میں کھجوریں کھا لے، اور عید الاضحیٰ میں عید کی نماز سے لوٹنے کے بعد کھائے۔ نمبر 5، عید الفطر کی نماز کو دیر سے پڑھنا مستحب ہے تاکہ مسلمان زکوٰۃ الفطر کو آسانی سے دے سکیں اور مستحقین تک پہنچ جائیں۔ البتہ عید الاضحیٰ کی نماز کو جلدی پڑھنا مستحب ہے۔ عیدین کے احکام۔ نمبر 1، عید کی نماز سے پہلے اور بعد میں نفل پڑھنا مکروہ ہے، البتہ اگر عید کی نماز مسجد میں ادا کی جا رہی ہو تو مسجد میں داخل ہوتے وقت تحیۃ المسجد ادا کر لے۔ نمبر 2، کسی کی عید کی ساری یا بعض نماز رہ جائے تو جس طرح عید کی نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے پر قضا کرے، اور وہ یہ کہ 2 رکعتیں ان کی تکبیرات کے ساتھ پڑھے، جو رہ جائے اس کو اپنے طریقے پر پورا کرے۔ نمبر 3، عید کی تکبیر ان الفاظ کے ساتھ ہو، اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، اور ان الفاظ کے ساتھ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ بھی کہے۔ نمبر 4، مردوں کے لیے تکبیر کی آواز کو بلند کرنا مسنون ہے، لیکن عورتیں آہستہ پڑھیں، اس لیے کہ عورتوں کو پست آواز کا حکم دیا گیا ہے۔ نمبر 5، عید الفطر میں صبح کی نماز سے تکبیرات کی ابتدا کی جائے اور امام کے نماز کے لیے نکلنے تک تکبیرات پڑھی جائیں، اور عید الاضحیٰ میں یوم عرفہ کی صبح سے ایام تشریق کا سورج غروب ہونے تک، یعنی 13واں دن کے سورج غروب ہونے تک تکبیرات پڑھی جائیں۔ بس عیدگاہ کی طرف جاتے ہوئے عیدگاہ میں امام کے پہنچنے تک جماعت کے ساتھ ادا کی جانے والی فرض نمازوں کے بعد شہروں اور بازاروں میں تکبیرات پڑھی جائیں۔ توجیہات۔ نمبر 1، مستحب یہ ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دیں۔ کہا جائے تقبل اللہ منا ومنکا، یا یوں کہا جائے تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال۔ نمبر 2، عید کے دن خوش ہونا اور اس کو زہر کرنا مستحب ہے، اور مسلمان اپنے قریبی رشتہ داروں، دوستوں اور مسلمانوں بھائیوں کو مبارکباد دیں۔ نمبر 3، عید کے موقع کو غنیمت جانتے ہوئے مسلمانوں پر لازم ہے کہ وہ آپس کی رنجشیں ختم کریں، صلہ رحمی قائم کریں اور جانی دشمنوں کے درمیان صلح کروائیں۔ نمبر 4، عید کے دن پہ قبروں کی زیارت کرنا جائز نہیں ہے کیونکہ وہ عید کی خوشیوں کے خلاف ہے۔ نمبر 5، عیدین میں اہل و عیال پر لباس میں، کھانے پینے میں
اور حلال کردہ نعمتوں میں وسعت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یعنی ان پر ان چیزوں کے ضمن میں خوب خرچ کرنا چاہیے۔ عید کے 2 دن خوشی کے دن ہیں۔ اللہ نے فرمایا، کہہ دیجئے کہ بس لوگوں کو اللہ کے اس انعام اور رحمت پر خوش ہونا چاہیے، وہ اس سے قدر بہتر ہے جس کو وہ جمع کرتے ہیں۔ نمبر 6، مسلمانوں کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ عید کی خوشیوں کا اظہار ایسے طریقے سے کریں جو اسلام کی تعلیمات اور اس کے آداب کے خلاف ہوں۔ مثلا اگر عید کی خوشیوں کے اظہار میں مردوں اور عورتوں کا آپس میں اختلاط ہوتا ہے، نمازیں ضائع کی جاتی ہیں، حرام کام کا ارتکاب کیا جاتا ہے، گانے وغیرہ سنے جاتے ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے اور برے اعمال اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ محترم ناظرین، آج کی میری اس انفارمیشن ویڈیو کو لائک اور میرے اسلامی چینل باب روشنی کو سبسکرائب کر دیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔